اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مالکہ کونین، مخدومہ کونین حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی آمد نور پر نور کی تبریک پیش ہے. راوی کہتا ہے قال ابو عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز و جل، کہ مولا صادق علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کے متعلق فرمایا. کون سی آیت؟ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. دیکھیں، جب بھی سماوات والارض پورے قرآن میں اکٹھے استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ زمین اور وہ ایک آسمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل کائنات کا مطلب یہ ہے کہ عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم عقول، یعنی اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ مراد ہوا کرتی ہے. یعنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ کل کائنات کا نور ہے. خدا تیرا نور ہے کیا؟ مثل نور ہی کا مشکاتن، تو خدا نے خود ہی قرآن میں بیان فرمایا کہ میرے نور کی مثال مشکات جیسی ہے. فیہا مصباح، اور اس مشکات میں مصباح ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور ایک دوسرا مصباح ہے کہ جو زجاجہ میں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ میں کل کائنات کا نور ہوں اور میرے نور کی مثال مشکات جیسی ہے. دیکھیں، مشکات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے چراغدان، یعنی وہ محل، وہ ظرف کہ جس محل اور ظرف میں چراغ کو رکھا جاتا ہے اسے اردو زبان میں چراغدان کہتے ہیں، اور یہ مشکات کا ترجمہ ہے. اور مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس مشکات سے مراد فاطمہ علیہ السلام، ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہیں. یعنی قرآن نے جو بیان کیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کل کائنات کا نور ہے اور اللہ کے نور کی مثال مشکات ہے، اور یہ مشکات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہیں. تو پاس کل کائنات کا جو نور ہے وہ بی بی دو عالم مخدومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہیں. یہ جملہ کہنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ جو عالم ناسوت ہے، اس میں جو نور ہے، ضیاء ہے، نورانیت ہے، یہ سب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تجلی کا نام ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ فیہا مصباح، اسی مشکات میں یہ جو چراغدان ہے جسے اللہ نے مشکات کہا ہے، جس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے چراغدان، اس چراغدان میں ایک مصباح ہے، ایک چراغ ہے. مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس چراغ سے مراد الحسن علیہ السلام، مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہیں. پھر جو قرآن کی اگلی آیت المصباح فی زجاجۃ، کہ ایک دوسرا بھی مصباح ہے کہ جو زجاجہ میں ہے. تو مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ چراغ، وہ مصباح کہ جو زجاجہ میں ہے، زجاجہ کہتے ہیں فانوس کو، یعنی وہ مصباح کہ جو فانوس میں ہے، اس سے مراد مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہیں. تو پھر آیت آگے بڑھتی ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ زجاجہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ کوکب دری ہے. تو مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فاطمہ کوکب دری بین اہل نساء دنیا، کہ وہ جو چمکتا ہوا ستارہ ہے، چمکتا ہوا موتی ہے، اس سے مراد ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہیں، جو پوری کائنات میں، تمام اس عالم ناسوت میں، اس دنیا میں تمام خواتین کے درمیان چمک و دمک رہی ہیں. یعنی پوری کائنات کا جو نور ہے وہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے. آیت آگے بڑھتی ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. جو کوکب دری ہے یہ کس سے نکلا ہے، یہ کس سے پھوٹا ہے؟ وہ شجرہ مبارکہ سے نکلا ہے. اور شجرہ مبارکہ کے متعلق امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہیں. اور شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اور یہ نہ ہی شرقی ہے اور نہ ہی غربی ہے. تو کیا مطلب؟ مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا یہودیۃ ولا نصرانیۃ، یعنی شجرہ مبارکہ کا تعلق نہ یہودیت کے ساتھ ہے اور نہ ہی نصرانیت کے ساتھ ہے. قرآن کی آیت ہے یکاد زیتھا یضیء، ان قریب اس کا زیت، اس کا روغن، اس کا تیل پوری کائنات عالم کو روشن کر دے گا. مولا فرماتے ہیں
یقاد العلم یتفجر بہا، یعنی اسی شجرہ مبارکہ ہی کے ذریعے سے، اسی کے روغن اور زیتون یعنی شجرہ مبارکہ کی جو حقیقت ہے، اسی کے ذریعے سے پوری کائنات میں علم پھیل جائے گا، متفجر ہوگا، روشن ہو جائے گی کائنات۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور، اور اگرچہ ابھی تک کسی نار نے، آتش نے، آگ نے اسے مس نہیں کیا، اسے نہیں چھوا، اور نور علی نور، پھر نور کے بعد اللہ نور کے بعد نور بھیجے گا۔ نور مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں امام منہا بعد امام، یعنی پھر امام کے بعد امام آئے گا۔ یہ جو نور ہے، نور کے اوپر نور، یعنی امام کے بعد امام آئے گا۔ مولا امام حسن کے بعد مولا حسین آئیں گے، مولا حسین کے بعد مولا سجاد، اور اسی طرح یہ چلتا ہوا سلسلہ آخری امام تک پہنچے گا۔ وہ جو نور آخر، وہ نور حقیقی، وہ تمام انوار کا جو منتہا ہے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہیں۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہر اس شخص کی ہدایت کرتا ہے اسی نور کے ذریعے سے، من یشاء، جو شخص خود ہدایت چاہتا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ ہدایت کرتا ہے اس شخص کی جس کی ہدایت اللہ چاہتا ہے، نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اسی نور کے ذریعے سے، یعنی نور امامت، وہ نور ولایت کے ذریعے اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے جو شخص خود نور ہدایت چاہتا ہے۔ تو وہ ہداہ للآئمۃ من الناس، کہ اللہ ہدایت کرتا ہے آئمہ علیہم السلام کے ذریعے سے، یعنی وہ جو نور امامت ہے، وہ نور ولایت ہے، وہ آئمہ علیہم السلام کی ذات مبارکہ ہیں، اور انہی کے ذریعے اللہ کیا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ پس جو بھی آئمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں چلا آیا، ان کی ولایت کو دل و جان سے قبول کر لیا اور انہی کی بارگاہ میں تسلیم ہو گیا، تو یقیناً اللہ کی جانب سے وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی پھر خدا نے اس کی ہدایت کر دی، وہ اس لیے کہ اس نے خود ہدایت کو چاہا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب الزمان